بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ دوم کے عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ آپ تمامی طلبہ و طالبات کے لیے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے اس لاک ڈاؤن میں بھی اور اس وبا کی صورت میں بھی آپ کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ قابل ستائش پہل ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے نصاب سے متعلق میں آپ کو اس سے پہلے سورۃ الجن، اس کے بعد سورۃ المزمل اور اس کے بعد سورۃ المدثر، اور میں نے پھر کل پڑھایا تھا آپ کو سورۃ القیامہ کی شروعاتی چند آیتوں کو۔ آج ہم اس سے آگے پڑھائیں گے، اور آیت کا شروعات جو ہوگی وہ یہاں سے ہوگی ان علینا بیانا۔ یہاں سے آج ہم اپنے اس سفر کا آغاز کریں گے۔ قرآن کی تفسیر آج یہاں سے ہوگی۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں بات آ رہی تھی، کل آئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین قرآن کریم کو لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے میں جلدی کیا کرتے تھے؟ مقصد یہ تھا کہ جلدی یاد کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ کو بھلا نہ جائے، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو قرآن کریم کا کچھ حصہ فوت نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس بات کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا، اے ہمارے حبیب، یہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اتنی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو آپ کے دلوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیں گے، اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت اور اس کا فروغ اور اس کو جمع کرنا اور اس کی حفاظت، وہ سب میرے ذمے ہے، آپ کی ذمے یہ سب نہیں ہے۔ مجھے کیسے قرآن کریم کی حفاظت کرنا ہے، کیسے اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے، وہ میرے ذمے چھوڑ دیجئے۔ اس کے لیے مجھے کیا تدبیر اختیار کرنی پڑے گی وہ میں جانتا ہوں۔ اسی بات کو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تشریح کرنا بھی ہماری ذمہ ہے، یعنی قرآن کریم کی نشر و اشاعت بھی صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک له کی ذمہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں مگر اے ایمان نہ لانے والے، تم دنیا سے محبت رکھتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی کفار و مشرکین جو تھے، جو ان کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ آخرت کی زندگی کو دنیا پر آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دیتے تھے، اور ان کے لیے سب کچھ دنیا ہی تھا، آخرت سے وہ لوگ بالکل بے خبر تھے۔ اسی کو کہا گیا کہ ایمان نہ لانے والے، تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یہ یقیناً بہت بری چیز ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا، ایسے لوگوں کے چہرہ تر و تازہ ہوگا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت ہے الی ربها ناظرہ، جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، جو اپنے یعنی پر قیامت کے دن جو مسلمان لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، جنہوں نے اچھے کام دنیا کے اندر کیے تھے، جس باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس باتوں کو کیے تھے، اور اس باتوں سے منع کیا تھا اس سے رک گئے تھے، ایسے لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں حاصل ہوں گی، ان میں سب سے عظیم یہ ہے دیدار الہی ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن حجاب کو اپنے پاس سے ہٹا لیں گے، اور لوگ اللہ کا دیدار اللہ کا دیدار کریں گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم، اللہ نے اس سے زیادہ بڑی دولت، بڑی نعمت اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی چیز عطا نہ کی ہوگی۔ حضرت جابر کی بھی روایت ہے کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے، تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، آج سجدے کرنے کا دن نہیں ہے۔ تو اہل جنت کو جو سب سے بڑی دولت میسر ہوگی، جو دولت سب سے بڑی نصیب ہوگی، وہ دیدار الہی کی شکل میں ہوگا، یہ سب سے بڑی دولت ہوگی۔ چنانچہ ہر جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہوگا۔ وجوہ یومئذ باسرہ،
اور اس دن بہت سے چہرے اداس ہو گئے، یعنی کفار مشرکین ہوں گے جو جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، یقیناً ان کے چہرے بہت ہی اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ یقیناً دنیا کے اندر وہ لوگ یہی خیال کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن، بلکہ قیامت تو ہونی ہی والی ہے ہی نہیں، ایسا کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا، اسی بات کو یہاں تردید کی گئی ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت الحلقوم، کلا اذا بلغت الحلقوم، وہ خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ یقیناً کفار مشرکین اس دن یہ خیال کریں گے اب تو میرے پاس کوئی عمل، کوئی کام نہیں رہا، نہ میرے پاس کوئی شکل ہوئی بچنے کی، کیونکہ دنیا کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ وقیل من راق، اور ہرگز نہیں کرے اللہ تعالیٰ جب جان گلے تک آ پہنچے گی، جب جان گلے تک آ پہنچے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر قیامت کے نقشے کو بیان کر رہے ہیں، کلا اذا بلغت التراقیہ، کہ جب جان گلے تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی ہے۔ وقیل من راق، جب انسان عام طور پر انسانوں کا یہی ہوتا ہے، حالت ہوتی ہے کہ جب وہ تمام طرح کی بیماریوں کے علاج کرانے سے بالکل تھک جاتا ہے، ہار مان جاتا ہے، تو اس کے بعد کسی عامل کی تلاش میں وہ سرگرداں ہوتا ہے، کہیں ایسا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کسی عامل مجھے کیا ہے شفا یاب کر دے، اس سے کچھ راحت میسر ہو۔ جب تمام طرح کی دوا دارو سے وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے، تب کسی عامل کا سہارا لیتا ہے۔ اسی قرآن کریم میں کہا گیا اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد ہے وظن انہ الفراق، اور خود اس کو یقین ہو جائے گا جدا ہونے کا وقت ہے۔ وظن انہ الفراق، یعنی اس دن کفار مشرکین سمجھیں گے کہ اب آج ہم کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور اس کے بعد کہا جائے گا خود، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ شدت تکلیف، یعنی شدت تکلیف اس طرح سے ہے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو اپنے ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی پر مارتا ہے۔ اسی بات کو یہاں بتلایا گیا کہ وہ لوگ انتہائی تکلیف میں اور مصیبت میں ہوں گے۔ الی ربک یومئذ المساق، اور تو اس دن تجھے اپنے پروردگار کی طرف ہی جانا ہوگا۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن یعنی تمام کے تمام لوگ، چاہے کفار مشرکین ہو چاہے مسلمان ہو، تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اسی کو فرمایا تو اس دن تجھے اپنے پروردگار کی طرف ہی جانا ہوگا۔ فلا صدق ولا صلی، اور کہہ رہے ہیں تو اس نے نہ تو قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی قرآن کریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس کو اللہ کی کتاب بھی نہیں مانا۔ اور اس آیت کے اندر دراصل اس عمومی کیفیت کا بیان کرنا ہے کہ انسان جب ایمان سے محروم ہیں تو نہ تو ان کا دل ایمان سے مشرف ہوا اور نہ ان کے جسم نے وہ عمل کیے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر مراد ابو جہل ہے۔ ثم ذهب ولكن كذب وتولى، اور فرمایا لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی تکذیب بھی کی اور حق باتوں سے منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، پھر اکڑتا ہوا اپنی گھر والوں کی طرف چل دیا۔ افسو اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر تجھ پر افسوس ہے، بالائی افسوس ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے 4 نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا، یعنی تصدیق نہ کرنا، اس کے بعد نماز نہ پڑھنا، اس کے بعد تیسرے نمبر جھٹلانا، اور چوتھے نمبر پر منہ پھیر لینا۔ ان چاروں کے مقابلے میں 4 دفعہ وعید کا ذکر کیا گیا اور افسوس کا اظہار کیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی کیا مطلب ہے کہ بس دنیاوی زندگی تک محدود معاملہ ہے، آخرت کی زندگی ہونے والی نہیں ہے، کل قیامت کے دوبارہ انسانوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ انسانوں کا یہ گمان ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کریں کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا تھا؟
یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کا خیال ہے کہ کل بعد الموت نہیں ہوگا، دوبارہ ان انسانوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ناپاک قطرے سے بنایا، اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کے بعد ایک لوتھڑے کی شکل میں بنایا، پھر اس کو انسان کی شکل میں بالکل ڈھال دیا، اور پھر اس میں سے بھی ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا۔ تو کہ اللہ تعالیٰ جب اتنا کچھ کر سکتا ہے تو پھر دوبارہ پیدا کرنے میں اس کو کیا دقت ہوگی؟ اسی کو فرمایا ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ جمع ہوا خون بن گیا۔ ثم علقة یعنی منی کے بعد جب رحم کے اندر ہوتا ہے تو اس کے بعد جب بچہ حمل کا جب سلسلہ وار ہوتا ہے تدریج، پہلے وہ منی کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں لوتھڑا کی شکل میں جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو بنایا، بنایا اور اس کے اعضاء کو درست کیا، یعنی اس کے فسوا، اور ہر اعضاء کو درست جگہ پر، یعنی کسی ہاتھ کو بڑا کسی ہاتھ کو چھوٹا نہیں کر دیا، بلکہ دونوں ہاتھ کو بالکل سیم رکھا، دونوں پیر کو بالکل ایک متوازی طور پر اور ایک درمیانی قد کے طور پر رکھا، ایسا نہ ہو کوئی پیر بڑا ہو جائے کوئی پیر چھوٹا ہو جائے جس سے چلنے میں دقت پریشانی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ فخلق پیدا تو کیا ہے لیکن فسوا، اور ان تمام اعضاء کو درست بھی کیا۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ 3 کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، بہت خوب، انسان کا جو ڈھانچہ ہے، جو شکل و شبیہ عام طور پر یہ بہت ہی خوبصورت ڈھانچہ ہے۔ اسی کو فرمایا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اتنا تو کیا ہی، اس کے بعد پھر مرد عورت کا سلسلہ بھی جاری رکھا کہ درست بنانے کے ساتھ ساتھ ایک کو مرد بنا دیا اور ایک کو عورت بنا دیا۔ اسی کو فرمایا پھر اس کی 2 قسمیں کر دی، مرد اور عورت کیا، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ الیس ذلک بقادر، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ الی ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ یعنی اتنا جو کچھ کر سکتا ہے کہ منی کا قطرہ تھا اس سے انسان کو پیدا کر دیا، تو کل کیا قیامت کے دن دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ ضرور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اس لیے ان کفار مشرکین کے اس غلط نظریے کی تردید اس آیت کے اندر کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، سورۃ القیامہ مکمل ہو گیا، اور اگر آپ کے ذہن و دماغ میں سورۃ القیامہ کے تعلق سے ان کے تفاسیر کے اندر کوئی اعتراض ہو یا کوئی یہ ہو تشنا ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔